سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور تحقیق ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت، اور اس کا تقاضا پہلا یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تو اس نے یہ اپنے فائدہ کے لیے کیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے، کفران نعمت کرے، تو اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے اور ستودہ صفات ہے، اس کے اندر اپنی صفات پہلے سے موجود ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحتاً کہا، وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کر رکھی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں اس کو تکلیف کے اوپر تکلیف سہتے ہوئے اٹھائے رکھتی ہے، اور پھر اس کو جنم دیتی ہے اور اس کو اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلاتی ہے 2 سال تک۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میں نے کہا کہ شکر اللہ کا ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تیرے اوپر دباؤ ڈالیں، یعنی والدین کی بات ہو رہی، اس مقصد کے لیے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کی اس بات کو نہیں ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آؤ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو میری طرف متوجہ ہیں تم ان کے راستے پہ چلو گے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور میں بتاؤں گا کہ تم کیا اعمال کر کے آئے۔ یہ جیسے میں نے پچھلے درس میں گزارش کی تھی کہ حضرت لقمان کی کے نام سے یہ صورت منسوب ہے، اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے، البتہ ان کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی۔ یہ لقمان جو ہیں یہ عرب تھے، اس لیے کہ ہمیں جو زمانہ جاہلیت کے شعراء ہیں ان میں سے جو لبید ہے، جو بالکل آخری زمانے میں تھا اور مسلمان ہو گیا، صحابی ہوئے لبید، اور اس کے علاوہ سلمہ بن ربیعہ، یہ بھی ایک بڑے شعراء میں سے ایک ہے، اور طرفہ بن عبد،
اس کے کلام میں بھی لقمان کی بات ملتی ہے. یعنی شعراء جو ہیں اور جو خطباء ہیں وہ اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے جب کسی دانا کی بات کو کوٹ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس مفہوم کو خود اچھے طریقے سے نہیں بیان کر سکتا، مجھ سے زیادہ اس نے کیا. جیسے آپ نے دیکھا میں علامہ اقبال کو، غالب کو، مولانا روم کو اپنے ان دروس میں بیان کرتا رہتا ہوں. تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ میں اپنے معافی ضمیر کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح اس نے کیا. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ شعراء زمانہ جاہلیت کے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ بھی اس کے کلام کو کوٹ کرتے ہیں، جگہ جگہ اس کا کلام ملتا ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھے سوید ابن صامت، وہ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ آئے. جب یہ بات سنی کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے اللہ کا کلام میرے اوپر اترتا ہے اور وہ کلام واقعی بڑا زبردست ہے، تو یہ سوید ابن صامت آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ کے پاس کیا کلام ہے؟ میرے پاس بھی کلام ہے. تو آپ نے فرمایا سناؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے جو چیز نکالی اس کو وہ کہتا تھا یہ صحیفہ لقمان ہے، اور اس نے بڑی اچھی باتیں سنائیں. اچھی باتیں کیا ہوتی ہیں وہ آج درس میں ہم بیان کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں. تو اس نے کہا آپ بھی سنائیں. تو آپ نے جب کلام پاک میں سے کچھ حصہ اس کو سنایا تو اس نے کہا نہیں، اس کے مقابلے تک کا تو یہ نہیں ہے. لیکن یہ شخص جب واپس مدینہ گیا تو مسلمان ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوا. جنگ بعاث میں یہ قتل ہو گیا. مدینہ والوں کی آپس میں ایک لڑائی تھی جو 8 سال تک جاری رہی. اس لڑائی میں اس کو جنگ بعاث کہتے ہیں، اس میں یہ آدمی سوید ابن صامت قتل ہو گیا. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر لقمان کے کلام کی جب بات تھی تو پھر وہ کوئی عرب تھا. اب اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ جو قوم عاد کے جو لوگ بچ گئے تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، یہ ان کی اولادوں میں سے ایک تھا، اور یہ لوگ یمن چلے گئے. تو یمن میں اس کا قبیلہ جو ہے کہ اپنے قبیلے کا، اگر یعنی بات تو بادشاہ کہتے ہیں لیکن کم از کم یہ اپنے قبیلے کا سربراہ ضرور تھا، کیونکہ اس کے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان سے یہ چیز نکلتی ہے کہ یہ کوئی سردار اپنے بیٹے کو سردار بنانے کے لیے باتیں بتا رہا ہے کہ سردار کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے، قبیلے کے سربراہ کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یہ اس کو بتا رہا ہے. اور جب قرآن پاک نے کہا کہ یعظہ، وہ اس کو یعنی واضح نصیحت کر رہا تھا، تو یہ نصیحتیں بھی ایسی ہیں کہ جیسے آخر میں کوئی اپنے بیٹے کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اب زیادہ وقت نہیں ہے تو وہ بیٹے کو باتیں سمجھاتا ہے. دوسری چیز اس پہلی آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت ہے. اس حکمت کو یوں تو میں نے بہت دفعہ بیان کیا، لیکن پھر آج میں نے کوشش کی کہ کچھ طرح مختصر کر کے اور آسان اور فہم زبان میں اس کو میں بیان کروں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو مل گئی، قرآن پاک نے کہا اس کو بہت کچھ مل گیا. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. اب جس کو اللہ نے کثیر کہا ہے وہ بھی تو کوئی خیر ہی ہوگا، اس کی بھی تو کوئی مقدار ہی ہوگی. تو یہ حکمت جو ہے، یوں تو ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں کہ حکمت وہ چیز ہے کہ جس کو مل جائے اس کا پہلا اور کم از کم ثمرہ یہ ہے، یہ اس کا پھل ہے کہ آدمی صحیح عقیدے کے اوپر جم جاتا ہے اور صحیح اعمال کے اوپر جم جاتا ہے، پھر اس کو ادھر ادھر کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس کا ثمرہ ہے. لیکن یہ حکمت کیسے پیدا ہوتی ہے، حکمت کیسے حاصل ہوگی؟
اب یہ جو حکمت ہے، اللہ نے جو انسان کو چیز دی ہے، ایک اس کا نام ہے عقل۔ عقل جو ہے وہ مختلف سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ جب آدمی غور کرتا ہے، جو ہمارے سامنے، جو ہر انسان کے سامنے سوال ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سورج چاند ستارے، یہ سب یہ کس نے پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ میں کیوں آیا؟ میں کیسے رہوں؟ میں نے کدھر جانا ہے؟ میرے جو پہلے تھے اسلاف وہ کدھر گئے؟ یہ ایسے سوال ہیں جو ہر آدمی کے سامنے ہیں، اور عقل ان کا ایک جواب دیتی ہے۔ یعنی آدمی جب غور کرتا ہے تو عقل جواب دیتی ہے۔ وہ مثال کے طور پہ وہ کہتی ہے کہ یہ کسی اس ہستی نے پیدا کیا جو بڑا ہے، جو بڑی حکمت والا، جو بڑا مالک اور خالق ہے ہر چیز کا، کہ کوئی چیز بھی کسی کے پیدا کیے بغیر تو نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن وہ جیسے وہ ایک انگریز فلسفی شاعر تھا کانٹ، اس نے بھی ایک کتاب لکھی، تو اس نے کہا کہ یہ بات کہ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا نہیں ہوتی، اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو پھر ساتھ میں یہ بھی پیدا ماننا پڑتا ہے کہ اس کو پھر کس نے پیدا کیا۔ یوں اس عقل کے ذریعے سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ عقل جتنی توجیحات اس کی کرے گی وہ اس کا جواب نہیں ملتا۔ اس کے جواب کے لیے عقل نہیں بلکہ اللہ نے ایک اور چیز انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ انسٹنکٹ اس کے اندر بلٹ ان ہے، اور وہ ہے اللہ کا تصور۔ یعنی یہ صرف مسلمان نہیں ہے، ہر انسان کے اندر۔ آپ دیکھیں انگریزی زبان میں دیکھیں تو ایک بڑے معبود کا، ایک بڑے اللہ کا تصور موجود ہے جس کو وہ بڑی جی سے گاڈ لکھتے ہیں، جبکہ چھوٹی جی سے گاڈز اور گاڈسز بہت ہیں۔ پھر دنیا کی پرانی زبان جو ہے وہ سنسکرت ہے، اب دیکھیں اس میں ایک مہادیو ہے، ایک مہادیو ہے یعنی جو سب سے بڑا ہے، نیچے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، بہت سارے ہیں۔ وہ جو ایک ہے اس کا تصور انسان کے اندر موجود ہے، اس کو عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کے اندر ہے۔ یہ جب دونوں صحیح سمت میں اور سالم ہو، ان کا سفر دونوں کا، عقل کا اور اندر جو فطرت، یعنی اندر جو چیز ہے میں اس کو کہوں فطرت، جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جب ان دونوں چیزوں کا سفر اس حال میں کہ یہ دونوں صحیح اور سالم ہوں شروع ہوتا ہے، تو پھر یہ بالآخر انسان کو، جس کی ضمیر میں یہ چیز تھی اور جس کے پاس عقل تھی، یہ دونوں اس نے صحیح سمت میں سفر کیا، حکمت پیدا ہوئی۔ یہ حکمت ہے۔ یعنی صرف علم، عقل یا علم ایک ہی بات ہے، یا صرف ضمیر یہ حکمت نہیں دے سکتا، یہ دونوں چلے گی تو پھر یہ بات پیدا ہوگی۔ یعنی وہ اسی کی بات پھر آ گئی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے خبر نہ تھی کہ علم کہ ہے علم نخیل بے رطب، تیرے حضور ہے میرے تمام گزشتہ شب، روز و شب، مجھے خبر نہ تھی کہ علم ہے نخیل بے رطب۔ کون سا علم؟ فلسفہ۔ یعنی اس نے کیا پڑھا؟ وہ یو کے میں، انگلینڈ میں کیا کرنے کے لیے گیا؟ فلسفہ۔ جرمنی میں کس لیے گیا؟ فلسفہ۔ ڈاکٹر اس کو کہا کس لیے؟ فلسفے پہ مقالہ لکھا۔ وہ فلاسفر تھا۔ فلسفہ کیا ہے؟ عقل۔ عقل جب اکیلے سفر کرتی ہے تو جو جوابات ملتے ہیں سوالوں کے، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اور آخر میں اس کو، یہ آخری زبانی کی نظم ہے،
آخر میں پتہ چلا کہ وہ ہے نخیل بے رطب، کہ صرف فلسفہ پڑھ لینا یہ وہ درخت ہے کھجور کا کہ جس پہ کھجور نہیں لگتی. نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، رطب کھجور کو کہتے ہیں، بے رطب. تو لقمان کے پاس یعنی کسی نبی کی پیروکاری نہیں ہے، خود نبی نہیں ہے، لیکن اس کی یہ عقل سلیم ہے، فطرت سلیم ہے، اور اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھا ہے، تو اس کو یہ چیزیں پتہ چلی. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس نتیجے پہ تو پہنچ گیا کہ آدمی کے اعمال جو ہیں وہ باقی رہنے والی چیز ہے، لیکن اس کے پاس یہ معلومات نہیں تھی کہ پھر ان کا حساب کتاب بھی ہوگا، پھر جنت دوزخ ہوگی. اس لیے کہ وہ حصہ صرف وحی کا علم بتاتا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے. پس اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یعنی حکمت کا جو پہلا ثمرہ ہے، جو پہلا پھل ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. اور اس شکر کے بارے میں اس الحمدللہ رب العالمین فاتحہ کی تشریح میں میں نے کافی کچھ کہا، اور ویسے درمیان میں بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ شکر جو ہے یہ اصل میں عبادت کی، اللہ سے محبت کی، اللہ سے عشق کی ابتدا ہے. جب تک اللہ کا شکر گزار نہیں ہوگا، جیسے شیطان تھا، جیسے ابلیس تھا، تو اس وقت تک اس کی کسی عبادت، اس کی کسی جو ہے وہ جھکنے کا اس کا کوئی فائدہ اس کو ہوگا نہیں. اس کے اندر جذبہ شکر ہونا چاہیے. کہا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اب یہ جو بات ہے، یعنی پہلی بات کہ لقمان الحکمت ان اشکر للہ، یہ تو لقمان کی حکمت نے اس کو بتائی، لیکن اس بات کو مکمل اللہ نے کیا. یعنی یہ اس کے اوپر تضمین ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو، یا ساری یہاں ابھی بیٹا نہیں شروع ہوا، ابھی اگلی آیت سے شروع ہوگا، اس نے یہ کہا کہ شکر جو ہے وہ اللہ کا ادا کرنا چاہیے. میری معلومات کا، میرے جو حکمت ہے اس کا یہ تقاضا ہے. اللہ نے واضح کیا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کو کرتا ہے. اس کا یہ شکر، اس کی یہ تعریف، اس کی یہ سپاس، یہ میری خدائی میں اضافہ نہیں کرتی. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جس نے شکر ادا نہیں کیا، کفران نعمت کیا، کفر کفران نعمت کیا، یعنی دونوں یہ جو کفر ہے یہ اس کفر کے لیے اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کا اصل میں بنیاد ایک ہی ہے. تو جس نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفران نعمت کی وجہ سے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں غنی ہوں، میرے پاس پہلے سے سب کچھ ہے. اس کے شکر سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اس کے شکر نہ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی. اور حمید ستودہ صفات ہوں، یعنی بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو کہتا ہے تیری تعریف سے، میری تعریف سے تجھے فائدہ ہے، میری کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ صفات میرے میں پہلے سے موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. يَعِظُهُ جو لفظ ہے یہ اصل میں وعظہ، اور ہم استعمال کرتے ہیں اپنی اردو میں، مولوی صاحب واعظ کر رہے ہیں یعنی نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، یعنی حکمت نے پہلی چیز جو سکھائی اس کو وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ ہے وہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہے. ہم کسی کو اس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، کسی کو اس مقصد کے لیے کھڑا نہیں کر سکتے کہ وہ اس کی کاموں میں اس کے ہاتھ بٹا رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے،
اس کی مدد کے بغیر وہ نہیں چل سکتا. نہیں، جس نے یہ سب کچھ اکیلے پیدا کیا وہ خود ہی اس کو چلا رہا ہے. بس جب وہ خود چلا رہا اور ہم نے شکر بھی اس کا ادا کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں. جب اس نے اتنا یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا اور ہم اس کے شکر گزار بندے بھی بنتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ شکر بھی ہے، یہ بھی تمہیں ہی فائدہ دے گا، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، تو اگر شکر ادا نہیں کریں اور اگر اس کو اکیلے اور یکتا نہ مانیں تو پھر اس کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر وہ تلف ہوں گے، ہم غاصب ٹھہریں گے. اس غصب کو، جو اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کا غصب کرنا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں. اس نے کہا یہ بڑا ظلم ہے. اور یہی آیت ہے جس کو یعنی کوٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قرآن پاک میں ظلم استعمال ہوا، یہ شرک کے لیے ہے. ان شرک ظلم عظیم، کہ یہ شرک کے لیے ہے. مثال کے طور پہ سورہ انعام میں اللہ پاک نے کہا کہ امن جو ہے، جس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس میں یہ کہا کہ امن کس کے لیے ہے؟ ای الفریقین امن، کون سا فریق تم میں سے امن ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم المہتدون. کہا وہ امن پائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا. اور یہ بات بار بار سمجھانی پڑتی ہے، کہنی پڑتی ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، دوسرے بھی وحدہ لا شریک، دوسرے بھی اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں. لیکن جب آدمی ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان ہوتے ہوئے جب کسی کو اللہ کی صفات کے برابر یا اس کے برابر لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایمان کو آلودہ کرنا ہے شرک سے. یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے یعنی ایمان کو مکس کیا ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ. یہ نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. ایمان صرف اس ایک اللہ پہ کہ وہی سب کچھ کرتا ہے، جو سامنے نظر آتا ہے جس کے ذریعے سے ہوتا ہوا، یہ اسباب اسی نے پیدا کیے ہیں، اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے. ان کے پیچھے اصل قوت متحرکہ وہی ہے. پس اگر کچھ کام کروانا ہے تو اس کو اپروچ کرنی پڑے گی. تو یہ ظلم عظیم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب یہ ہے کہ لقمان تو بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور بہت حکیم دانا قسم کا آدمی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی جس کو نصیحت کرے اس کو اپنے حقوق بھی جتوانا شروع کر دے. یعنی اللہ کے حقوق کی بات کر رہا ہے تو ساتھ میں اپنے حق کی بات بھی شروع کر دے. یعنی وہ تھوڑا سا اس میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ مجھے یہ اس وقت اس کو نہیں کہنا چاہیے. لیکن جب تک والدین کی حقوق کی بات نہیں ہو تو مکمل جو صورتحال ہے وہ سامنے آتی نہیں ہے. سارے قرآن پاک میں اسی طرح ہے کہ اللہ کا حق، اس کے ساتھ والدین کا حق جڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن لقمان نے اپنے حیا کی وجہ سے، اپنی غیرت کی وجہ سے یا سوء ادب کی وجہ سے کہ اللہ کا حق بیان ہو رہا ہے تو میں اپنی بات شروع کر دوں بیچ میں، اس کو بیان نہیں کیا. لیکن جب قرآن حکیم میں یہ چیز آنی تھی تو پھر اللہ نے اس کو مکمل کیا. یہ اس کے اوپر تضمین ہوئی یہ آیت. کہا کہ ہم نے انسان کو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کر دی والدین کے حقوق کے بارے میں. اب ہمیں تو بچپن سے یہ پڑھاتے آئے ہیں، اسکولوں میں مضمون ہوتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرآن پاک میں ترجمہ پڑھا تو یہ.
لیکن یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے. تو باقی جو مسلمان نہیں ہیں، جن کی کتابوں میں یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مضمون نہیں ہوتا، ان کو کیسے نصیحت کی؟ یہ وہی چیز ہے جس کو میں نے بیان کیا پہلے سے، کہ آدمی کے اندر وہ انسٹنکٹ، بائی انسٹنکٹ وہ چیز موجود ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ ہے جو اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی. یہ نصیحت کہاں رکھی؟ اس کی ضمیر کے اندر رکھی، اس کی فطرت کے اندر رکھی. حملتہ، لیکن جب بیان کیا کہ کس چیز کی وجہ سے، تو صرف ماں کا تذکرہ کیا. حالانکہ باپ بھی تو بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، سردی میں، گرمی میں، صبح سویرے اٹھ کے نکل گیا. کس لیے؟ کہ میں نے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ پیدا کر کے لانا ہے، کچھ کمانا ہے. اور پھر رات کو آیا تو پتہ چلا کہ کوئی ایک بیمار ہے، اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، لیکن یہ کام کرنا ہے. وہ بھی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن یہاں صرف ماں کا تذکرہ ہوا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہا کہ تکلیف کے اوپر تکلیف سہتے ہوئے، وہنا علی وہن، تکلیف کے اوپر تکلیف سہتے ہوئے. یعنی ایک تو ایک چھوٹی سی چیز کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں جی رسولی ہو گئی ہے. اب وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو آپریشن کر کے نکالتے. کچھ بھی ہو آدمی کے وجود کے اندر کہ وہ فارن مٹیریل ہے. اب یہ ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، وہ کبھی 3 پاؤنڈ ہے، پھر 4 پاؤنڈ ہو جاتا ہے، پھر 5 پاؤنڈ ہو جاتا ہے، پھر 6 پاؤنڈ ہو جاتا ہے، اور اس نے گھر کا سارا کام بھی کرنا. وہن علی وہن، ایک تو وہ تکلیف ہے، اس کو اٹھایا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس تکلیف کے ساتھ اور سارے کام کرنے ہیں. وہن علی وہن وفصالہ فی عامین. اور پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اگلے 2 سال اور وہ اس کو اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلاتی ہے، پھر 2 سال بعد اس کی جدائی ہوتی ہے. تو دوسری جگہ پہ جو بچے کی جدائی ہے اس کو 30 مہینے کہا، وہ حمل سمیت ہے. یہاں پہ حمل کا تذکرہ چونکہ علیحدہ ہو گیا تو 2 سال کہا. یہاں سے ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو رضاعت ہے وہ کسی بھی ماں کی جو بچہ ہے اپنا، اس اپنے بچے کی 2 سال کی عمر جو ہے اس سے پہلے جب کسی کو دودھ پلایا تو رضاعت کا رشتہ قائم ہوگا. اگر 2 سال کے بعد اس کو دودھ پلایا ہے تو رضاعت کا رشتہ جو ہے کہ وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی، اور پھر آگے جو اس کے مسائل ہیں رضائی بہن بھائیوں کے، وہ نہیں صورتحال ہوگی. تو وہ جو وہاں پہ دوسری جگہ یعنی سورہ احقاف میں 30 مہینے کہا، تو اس میں حمل کو علیحدہ نہیں رکھا، تو اس سمیت ہے وہ 30 مہینے. الی المصیر، کہا کہ شکر ادا کرو میرا اور والدین کا بھی. والدین کے شکر کی جو نصیحت ہے وہ ہم نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور آخر میں یہ کہا کہ بھائی الی المصیر، کہ یاد رکھو لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے. تو اس نصیحت کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا، یعنی ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے تو اس کا کیا، اس کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلے گا کہ اس نصیحت پہ کتنا عمل کیا، اس کے کا حساب کیا جائے گا اور اس کے مطابق اجر بھی دیا جائے گا. پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی وضاحت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں اس کو بوڑھے والدین ملے یا ان میں سے ایک ملا اور وہ جنت حاصل نہیں کر سکا. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک جنت کے حصول کا راستہ ہے کہ والدین جن کی عمر ایسی ہو گئی کہ وہ
خدمت مانگتے ہیں، ان کا وجود جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا محتاج رہتا ہے. تو جو توجہ کرتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے، جس کی نگاہ میں اس کے لیے وہ جو دوسری جگہ کہا کہ ان کے لیے اپنے محبت کے بازو کھول کے رکھو اور اپنی پستی ظاہر کرو، تو وہ جب کرتا ہے تو اس کو بھی اپنے لیے جنت کا بندوبست کر رہا ہے. اور باقی اور بھی بہت سی بہت احادیث ہیں اس بات میں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. الی المصیر کا یہ مفہوم ہے کہ وہ آؤ گے تو پھر میں حساب بھی کروں گا اس چیز کا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، قرآن پاک یہ مکی صورت ہے، جوان مسلمان ہو رہے ہیں اور والدین ان کے اسلام کے خلاف ان کو دبا رہے ہیں. ایسے واقعات آپ حیات صحابہ میں، صحابہ کی زندگیوں میں آپ پڑھتے ہیں کیا کچھ ہوا. مصعب ابن عمیر کو چچا نے ننگا کر کے گھر سے نکال دیا. کھاتے پیتے گرانے کا آدمی تھا، محض اس خاطر کے مسلمان ہو گئے. تو یہ جو صورتحال تھی مکہ میں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ واپس دین شرک میں آؤ، آبائی دین جو ہے، اور اس کو بگاڑ کے انہوں نے خالصتاً شرک کر دیا تھا، اس میں آؤ. اس کے لیے طرح طرح کے دباؤ ڈال رہے تھے. تو یہاں پہ یہ بات آئی خاص طور پہ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، اگر وہ تیرے اوپر دباؤ ڈالے گا. جاہداکا، جہاد جو ہے وہ بھی اسی فعل کی اسی صورت سے نکلا ہے. ویسے تو عام فعل جو ہے وہ جہادہ ہے، کوشش کرنا، لیکن جب مفاعلہ کا صیغہ آتا ہے تو مفاعلہ میں کوشش کرنا کسی کے خلاف کوشش کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، یہاں پہ وہ مفاعلہ کی بات ہے. ہم کہتے ہیں مقاتلہ، دو آدمی قتل کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. مباحثہ، دو آدمی بحث کر رہے ہوتے ہیں، دو فریق بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ہے جاہدہ کا، یعنی تیرے اسلام کے خلاف، تیرے عقیدے کے خلاف، تیرے ایمان کے خلاف وہ تیرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ الا ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ تو شرک کر. اللہ کا خطاب ہے. میں نے کہا کہ یہ بیچ میں ان کی بات نہیں ہے، یہ لقمان کی بات نہیں ہے. اس بات کو اللہ نے مکمل کیا کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کر، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر، پہلے کی طرح بتوں کی پوجا کر. فلا تطعہما، کہا یہ بات ان کی مت مانو. یہاں سے معلوم ہوا کہ جو عقائد ہیں بنیادی، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بحث مباحثہ، یا ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ کچھ لو کچھ دو والی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ ان کے ساتھ یہ جو بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ تھوڑا سا نرمی پیدا کریں. تو ہم بھی آپ کی بات کو سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں. سورہ نون میں یہ مضمون تفصیل سے آیا. آج ہمارا ویسے ہی وقت زیادہ ہو گیا. تو کہا کہ یہ بات نہیں ہے، عقائد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کچھ لو دو نہیں ہے، کوئی سودہ بازی نہیں ہو سکتی. وحدہ لا شریک ہے، قیامت برپا ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. یہ بنیادی عقائد ہیں، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فلا تطعہما، والدین بھی دباؤ ڈالیں تو کوئی مت ان کی بات یہ مت سنو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، ان کے احترام میں فرق مت آنے دو. جو دنیا داری ہے اس میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے، معروف حسن سلوک سے پیش آؤ. واتبع سبیل من اناب الی، تو جب ان کی بات نہیں مانو گے تو کیا کرو گے؟
تم اس کے راستے پہ چلو گے جس کی توجہ میری طرف ہے. یہ توجہ جو ہے من اناب الیہ، اناب منیب الرحمان جو لوگ نام رکھتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہے کہ جس کی توجہ رحمان کی طرف ہے. من اناب الیہ، جس نے توجہ میری طرف کی. اب اللہ کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے کہ بھئی بارش بادل سے برستی ہے، اللہ برساتا ہے. بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، کس کی دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے، کس کے نسخے سے پیدا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ دیتا ہے. فصل خراب ہو گئی، سیلاب آ گیا، فصل خراب ہو گئی تو کیا ہوا؟ بھئی اللہ نے یہ آزمائش بھیجی ہے. اللہ کی طرف توجہ، ہر معاملے میں اللہ کی طرف. من اناب الیہ کا راستہ اس کا فالو کرو، اس کے راستے پہ چلو کہ جس کی توجہ میری طرف ہے. ثم الی مرجعکم، تو یہ تکلیف دہ راستہ تم اختیار کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہیں خواہ مخواہ میں اس تکلیف میں ہم نے نہیں ڈالا. نہیں، یہ مختصر سی زندگی ہے، پھر سب نے میری طرف آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو. اور یہ بتاؤں گا کیا، یعنی بتانا جو ہے یہ اصل میں وہ حساب کتاب ہے کہ یہ بتائیں گے یہ عمل تمہارا ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ جنت ہے، اس کا نتیجہ دوزخ ہے. یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک